بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے مہینے میں ہم مسلمان روزے تو رکھتے ہی ہیں، لیکن ہم اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ کا مال سارے کا سارا نکال دیتے ہیں۔ اور بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں جو ایک عبادت خاص طور پر ہم زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے مسلمان کرتے ہیں، بہت سے مسلمان تو شاید رمضان کے مہینے ہی میں اس کو خاص طور پر کرتے ہیں، وہ ہے نماز۔ یقیناً نماز ہمارے لیے فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ان کے اوقات پہ پڑھنا اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، لیکن ہر عبادت کی طرح نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہم کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ایک وہ مقصد ہے کہ جو دین کے ہر حکم کا مقصد ہے، اور وہ ہے تزکیہ، یعنی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنا، برائی کو دور کرنا، اور اپنے اندر کی خوبیوں اچھائیوں کو نمایاں کرنا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے ایسے جیسے کہ اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اسے کیسے ممکن بنایا جائے؟ دیکھیے، اس میں کئی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم ملحوظ رکھیں اور اختیار کریں تو ہماری نماز بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ سوچیں، امیجن کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن خاص طور پر نماز کے وقت اس کا سوچنا، امیجن کرنا ہمارے لیے زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے ہر نماز کے وقت، نماز کے آغاز میں، تو یقیناً ہمیں بعض نمازیں ایسی ملیں گی کہ ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ان سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو اس شخص کی نماز کی طرح کی نماز پڑھو جو اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی یہ سوچو کہ یہ ممکن ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز تو ایسی ہوگی نا کہ جو ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی، اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز ہوگی۔ اور انسان اگر نماز ایسے پڑھے کہ گویا کہ اس کی آخری نماز ہے تو وہ نماز اصل میں کچھ اور نماز ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کا مطلب آنا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہے، وہ سمجھ میں آنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز میں ایک حصہ تو ان اذکار کا ہے کہ جو عربی میں ہے، سورہ فاتحہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں ہم اپنی زبان میں بھی اللہ سے باتیں کریں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہم اپنی نماز میں
ایک غیر معمولی تبدیلی اور بہتری محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو مؤثر بنائے۔